بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایسے پیغمبر کی بات کریں گے جنہیں قرآن کریم میں سچا نبی کہا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، جو ہر قسم کی زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے دین الہی کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ سیاست اور شہری زندگی کے طریقوں کی تعلیم بھی دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑے سینے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ بے حد غور و فکر کرنے والے پیغمبر تھے۔ آپ کا لقب ادریس ہے، جبکہ آپ کا اصل نام خنوب یا حنوب تھا۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا، اور اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کی ولادت عراق میں ہوئی۔ قرآن کریم کی 2 سورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے، سورہ مریم اور سورۃ الانبیاء میں، جس میں آپ کو صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ آپ روزے سے تھے۔ جب شام ہوتی، افطار کرتے وقت پر کھانا آپ کا بہشت سے آتا تھا۔ جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ ایک دن کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس کا یہ حال دیکھ کر معتجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ اللہ کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے نکل کر میدان کی طرف چلے گئے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھا لیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہیں کھایا، اب تو حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے، اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا غلط ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم ہو کون؟ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی؟ وہ بولے، ترجمہ: فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولے، اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری تب کروں گا کہ تلخے جان کی ایک بار مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بے رضا الہی کسی کی جان میں قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی
حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر لو۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے اللہ کی درگاہ میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو گلے لگا لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگا لیا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی گئی ہو۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل، تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی مجھ میں زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے۔ انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کنی کی چھک چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھ لی ہے، مگر جگر میرا پیاس کے مارے جل گیا ہے۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی پی لوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ عہد باہر آنے کا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے، بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا وہ پھر دوبارہ واپس نہ آئے گا۔ اے میرے بھائی، اب میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ درگاہ باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب اسرائیل علیہ السلام بولے، ترجمہ، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہوں۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی داخل ہوں گے، بعد میں وہ سب امت ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر پش بہشت میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو جا رہے ہیں اور ان کے فرزند سب فراغ سے شب و روز گریہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور اس کو پوجو، اس سے تمہارا سب درد، دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔
تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتا دیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔